السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی کا اگلا حصہ قرار من سید شاہ کے قلم سے۔ لیکن اس سے پہلے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولے۔ آ گئی تمہاری بیگم کی آواز پر وہ لب بھیج گئی۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ اس کے چپ رہنے پر وہ ایک بار پھر بھڑکی۔ موم صرف 10 ہی تو بجے ہیں اور میں گئی بھی تو لیٹ ہی تھی۔ وہ انہیں وضاحت دینے لگی، تو آج تو تمہارا فرسٹ ڈے تھا نا؟ پھر بھی انہوں نے اتنا لیٹ بھیجا ہے؟ اب کی بار رحل اسے مشکوک نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ اف، کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ اب میری یہی روٹین ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ لیٹ ہو سکتی ہوں میں۔ آپ ہی تو کہتی تھی موم کہ میں کچھ کرتی نہیں، لیٹی رہتی ہوں ہر وقت، تو اب تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے۔ ان سے کہتی وہ آگے بڑھ گئی۔ کھانا لگا رہی ہوں میں، جلدی سے فریش ہو کر کھا لو۔ مزید بحث کا ارادہ ترک کرتی وہ نرمی سے بولی۔ جانتی تھی اس پر کوئی اثر تو ہونے والا نہیں تھا۔ روم میں آتے ہی وہ بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ اتنا آسان بھی نہیں تم سے بدلہ لینا شہریان شاہ۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم سے، آسان کچھ نہیں ہوتا بیٹے۔ رحل کی آواز پر اس نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ ہاں تو آسان کام مجھے تو پسند بھی نہیں ہے۔ ویسے زحل، تم نے کبھی سوچا نہیں کہ اس دن شہریان بھائی نے تم پر اتنا غصہ کیا کیوں تھا؟ وہ کافی عرصے سے دل میں رکھی بات کو زبان پر لے آئی تھی۔ کیونکہ اسے لگتا ہے اس کے ڈیڈ میری اور میرے ڈیڈ کی وجہ سے قتل ہوئے تھے۔ زحل عام سے انداز میں بولی۔ یہی تو، آخر یہی وجہ تو ہے جس کا میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ آخر وہ تمہیں ہی کیوں ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ایک لمحے میں سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ساری سوچیں ہوا میں اڑا گئی۔ میں کیوں سوچوں گی کچھ؟ وہ میرے اتنا ہی اہم نہیں ہے کہ اسے سوچنے بیٹھ جاؤ۔ خیر چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی بے نیازی پر رحل محض ماتھا پیٹ کے رہ گئی تھی۔ رات کے قریباً 12 بجے اس کی گاڑی ایک سنسان سی سڑک پر رکی تھی۔ آج کافی عرصے بعد وہ یہاں آیا تھا۔ اپنے سر پر ہوڈی ڈالے وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا اس پرانی سی حویلی کے اندر داخل ہوا۔ یہ تم ہو نا شاہ؟ اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی اندازاً موجود شخص نے تصدیق چاہی۔ جی میں ہی ہوں۔ وہ مسکراتا وہ ان کے سامنے آیا۔ ارے میرا بچہ، کہاں تھے؟ بھول گئے مجھے؟ آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں بابا، ایک آپ ہی تو ہو جن کے پاس بیٹھ کر کچھ سکون ملتا ہے مجھے، ورنہ۔ وہ ان کا ہاتھ عقیدت سے چومتا محبت سے بولا۔ بیٹا کیوں خود کو جلاتے؟ بھول جاؤ وہ سب۔ کیوں؟ سب یاد رکھنے میں کسی کا بھلا نہیں ہوگا، بس ایسے ہی خون جلے گا۔ وہ اسے سمجھانے لگے۔ کیسے بھول جاؤ بابا؟ آپ بھول گئے کہ احمد کا خون؟ نہیں نا، جبھی آج تک آپ اس جگہ پر رہتے، کیونکہ آپ کو یہاں میرے ڈیڈ اور اپنے بیٹے کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ ایسی ٹھیک اسی طرح میرا ضمیر روز لڑتا ہے دنیا سے کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو آج تک نہیں ڈھونڈ پایا۔ مجھے یقین ہے زحل، یہ کام کسی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتی۔ مجھے اصل قاتل کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، میں بھی آج تک سکندر کو اور احمد کو خون کو نہیں بھول پایا، لیکن میں اپنی عمر کاٹ چکا ہوں بیٹے۔ لیکن تم تو ابھی جوان ہو، تم میں تو میرا اور دوسرا بیٹا نظر آتا۔ اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم ایسے ہی خود کو ہی مار ڈالو گے۔ اس سے اچھا ہے تم جلد از جلد مجرم کو اس کے انجام تک پہنچاؤ اور یہ بدلے کی آگ اپنے اندر سے نکال کر کینیڈا میں اپنی زندگی پھر سے شروع کرو۔ آپ بے فکر رہے بابا، جب تک میں اپنے یار اور آپ کے دوست کا بدلہ نہیں لوں گا، جب تک مجھے بھی کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ بہت جلد میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے وہ زمین کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اب جلدی سے کافی بنا دے، آپ کے ہاتھ کی کافی پینے آیا ہوں میں۔ انہیں پریشان ہوتا دیکھ وہ فوراً سے بات بدل گیا۔ کیوں نہیں، ابھی لاتا ہوں میں کافی۔ اس کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئے کہ انہیں جاتا دیکھ وہ سگریٹ جیب سے نکال کر گہرے گہرے کش بھرنے لگا۔ آج اسے آفس جاتے ہوئے ہفتہ ہو گئے۔ ان دنوں میں اس سے شہریان کی سیکرٹری نے اس سے پتہ نہیں کون کون سے کام کروائے تھے، لیکن ان میں معاذ اس کی بہت مدد کر دیا کرتا تھا۔ صبح 10 بجے ہی یونیورسٹی سے آف لے کر وہ سیدھا یہاں آ رہی تھی۔ زحل تمہیں سر بلا رہے۔ ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ اس کا حکم جاری ہوا۔ ان سے کہو میں نہیں آ رہی۔ ہوش میں ہو تم؟ رمشا کو تو جیسے اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ ہاں تو بتاؤ نا اسے، ابھی آتی ہوں میں، سانس تو بحال کرنے دو۔
شرافت سے چلی جاؤ ورنہ سر تمہاری آخری سانس بھی خود ہی نکالیں گی۔ جو کارنامہ انجام دیا ہے نا سر، بہت غصے میں ہے۔ وہ اسے وارن کرتی خود آگے بڑھ گئی۔ اب کیا غلطی کر دی میں نے جو یہ بلا رہے ہیں؟ آج صبح ہی اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ ارادہ اب زحل کی کلاس لینے کا تھا، جو اتنے امپورٹنٹ کام کو بگاڑ چکی تھی۔ کچھ ہی منٹ میں اس کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا تھا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ فائل اس کے سامنے پھینکتا ہوا چلایا۔ اب کیا ہو گیا؟ خود دیکھ لو کیا کارنامہ انجام دیا ہے تم نے۔ اس کی آواز پر وہ فائل اٹھائے دیکھنے لگی۔ پر یہ میں نے نہیں کیا، مجھے یاد ہے میں نے ایک ایک پوائنٹ دو بار چیک کیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا اگر کام نہ آئے تو مت کرو، مجھے یہ آج کے آج ہی ٹھیک چاہیے، سمجھ آئی؟ اب کی بار اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ اندر تک کانپی تھی۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہائے لیڈیز! انہیں اکیلے کیفیٹیریا میں بیٹھے دیکھ آزل اچھلتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔ تمہاری برائی ہے، رحل مسکراتے ہوئے بولی۔ اوہ کرو کرو، اچھی بات ہے، آدھے گناہ تو تم تینوں ہی معاف کروا دو گی میرے۔ ویسے وہ تیسری چڑیل کہاں ہے؟ تمیز سے بات کرو، منہ توڑوں گی میں تمہارا اگر میری دوست کو چڑیل کہا تو۔ اب کی بار یشفا گررائی۔ اوئے ہوئے دیکھو تو ذرا چوٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں۔ دور رہا کرو تم دونوں زحل سے، ایک کو تو اتنی مشکل سے برداشت کرتا ہوں، اگر وہ اور ہو گئی تو میرے ہونے والی بیوی بغیر میاں کی بیوہ ہو جائیں گی۔ اس کے انداز پر وہ دونوں سر پر ہاتھ رکھ کے ہنستی چلی گئی تھی۔ تم جا نہیں رہی؟ معاذ گھڑی پر نظر ڈالتا اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں بس یہ کام ہو جائے تو چلی جاؤں گی، وہ مصروف سی بولی۔ رات کے 11 بج رہے اور کتنا کام کروں گی؟ کل دے دینا باس کو۔ نہیں یار، آج کا کام ختم کر کے ہی جاؤں گی میں، اس کا بھی کوئی احسان نہیں لینا چاہتی، ورنہ پوری زندگی تانے مار مار کر ہی مار دیں گا۔ اچھا پھر میں مدد کر دیتا ہوں۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں، پہلے ہی اتنی ہیلپ کی ہے تم نے، اب تم جاؤ، میرا بس تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ اس کا انداز اب بھی مصروف سا ہی تھا۔ پکا کر لوں گی نا؟ اس کے انداز پر زحل مسکرائے بغیر نہیں رہی۔ ہاں بابا کر لوں گی، تم جاؤ۔ اور وہ مسکرا کر بولی، جس پر معاذ سر کو خم دیتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آفس میں اب صرف وہ اور شہریان ہی رہ گئے تھے۔ مسز زحل اب گئی نہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنا کوٹ ایک بازو پر لٹکائے باہر آیا اور اس کے سامنے موجود دیکھ کر وہ خاصا حیرت زدہ ہوا۔ اس کی آواز پہ زحل نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا کثرتی جسم شرٹ کے باوجود محسوس ہو رہا تھا۔ تھکن کے باعث آنکھوں میں آئی سرخی اسے اس وقت مزید ہینڈسم بنا رہی تھی۔ مجھے بعد میں تاڑ لینا، پہلے بتاؤ ابھی تک کیا کر رہی ہو؟ اس کی نظر خود پر مرکوز دیکھ کر وہ عین اس کے سامنے آتا شرارت سے بولا کہ اس کے انداز پر وہ لمحے میں جھیپی تھی۔ دیکھ نہیں رہے؟ کام کر رہی ہوں۔ آواز کو بامشکل نارمل رکھے وہ پھر سے نظریں مانیٹر پہ کر گئی۔ کل کر لینا، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ گھر جاؤ اب۔ اپنی صبح کی گئی بدتمیزی کا احساس ہوتے ہی وہ ذرا نرم لہجے میں بولا، میرا کام ہو ہی گیا، آپ کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے شہریان شاہ۔ زحل اسے گھورتی گررائی۔ چلو جلدی کرو، میں ویٹ کر رہا ہوں، اسے کہتا وہ گاڑی کی چابی نکال گیا۔ 1 منٹ ویٹ، کس خوشی میں؟ اب ظاہر ہے اس ٹائم شہریان شاہ کی بیوی سڑکوں پر دھکے تو کھاتی اچھی نہیں لگیں گی، اس لیے ڈراپ کر دیتا ہوں میں۔ وہ کندھے اچکائے شرارت سے بولا کہ زحل کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ اپنی لمٹس میں رہو، کوئی بیوی نہیں ہوں میں تمہاری۔ ہاں تم میری بیوی نہیں، تم میری ڈارلنگ ہو، آنکھ مار کر کہتا وہ اسے آگ لگائے یہ جا وہ جا ہو چکا تھا۔ میرا بس چلے تو تمہارا خون ہی میں خود پی جاؤں شہریان شاہ۔ پیچھے وہ پیر پٹکتی چیزیں سمیٹنے لگی۔ پی جانا، چڑیلوں کا تو کام ہی خون پینا ہوتا ہے۔ اس کی آواز پھر سے گونجی کہ اس بار وہ تیزی سے بیگ اٹھا اس کے پیچھے بھاگی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ گاڑی کے پاس پہنچتی وہ اس کا گریبان تھام چکی تھی۔ ڈارلنگ کیا کر رہی ہو؟ کوئی دیکھ لے گا، کنٹرول۔ اسے غصے سے لال پیلا ہوتا چہرہ اسے عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو، اسے باہر کھڑا دیکھ وہ آنکھیں سکیڑ گیا۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، زحل ٹوٹے سے انداز میں بولی۔ دیکھ لو میں کوئی منت نہیں کروں گا تمہاری، اگر اس وقت میں یہاں سے چلا گیا تو سوچو تمہارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ اسے ڈرانے کو بولا۔
کچھ نہیں ہو سکتا، میرا نام زہر شاہ ہے، اچھے اچھے کو سیدھا کر دیتی ہوں میں۔ اوکے فائن، پھر اپنی موم کو بھی خود ہی سیدھا کرنا، جو اس ٹائم تمہارے اکیلے جانے پر تمہارا حال کیا کریں گی یہ تو تم بہتر جانتی ہو۔ کہتی وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا کہ اس کی گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے لمحہ ضائع کیے بغیر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ جاؤ، کیا یاد رکھوں گے، بیٹھ گئی تمہارے ساتھ۔ اپنے بال جھٹکے سے پیچھے کرتی ہوئی ایک ادا سے بولی کہ اس کے انداز پر شہریان سر جھٹک کر رہ گیا۔ سنسان سڑک پر اس مغرور کی گاڑی میں بیٹھی وہ اب اپنی غلطی کا احساس اچھے سے کر چکی تھی۔ اس ایسے کیا دیکھ رہی ہو، کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں۔ اس کی نظریں مسلسل خود کو محسوس کیے وہ شرارت سے بولا، تم سے کوئی بعید بھی نہیں ہے۔ خیر یہ راستہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا؟ وہ اب اکتائی تھی، اس سنسان سڑک پر ایک حسینہ کو ساتھ بٹھائے کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو سیدھے راستے سے لے کر جائے گا، اور حسینہ بھی وہ جس پر اب پورا حق بھی رکھتے ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتا اسے دیکھنے لگا، جو اس کی باتوں سے صحیح معنوں میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ دیکھو شہریان، منہ توڑ دوں گی تمہارا، سیدھے شرافت سے مجھے میرے گھر چھوڑ دو، ورنہ کیا؟ وہ اس کی بات بیچ میں اچک گیا۔ ورنہ میں آئندہ مر ہی بھی رہی ہوں گی نا، تمہاری جگہ موت کو ترجیح دوں گی۔ اس وقت اس کا خیال نہ جانے کہاں سے آیا تھا، جبکہ اس کا نام سنتے ہی شہریان شاہ کی مسکراہٹ کی جگہ خونخوار تاثرات نے لے لی تھی۔ کیا لگتا ہے، باپ لگتا ہے تو وہ تمہارا؟ اب کی اس کی آواز کی غرض سے زہر نے حیرت سے گردن گھمائی تھی۔ ابھی یہ شخص اسے چھیڑ رہا تھا اور ابھی اسے نہ جانے کون سا بھوت چڑھایا تھا۔ آئے باپ پہ مت جانا، وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ تو بھائی لگتا ہے تمہارا؟ اس کے انداز پہ وہ ذرا سنبھلا تھا۔ نہیں، ادھر دیکھو، میری چہرے پہ کوئی بیوقوف لکھا ہے جو اتنے کوئی ہینڈسم لڑکے کو اپنا بھائی بناؤں گی؟ شرارت سے کہتی وہ اسے مزید سلگا گئی کہ اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ گھر آ گیا ہے تمہارا، نکلو باہر۔ اس کے کہنے پر اس نے وہ ارد گرد نظر گھمائی۔ نکلو؟ اس کی دھاڑ پر وہ پیر پٹکتی دھاڑ سے دروازہ بند کر گئی۔ جاہل بندر، غصے سے پیر پٹکتی وہ تن فن کرتی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ٹائم دیکھا ہے؟ اس کے آتے ہی رحل خفگی سے بولی، اب تم میری اس ٹائمنگ کی عادت ڈال لو بیبی، کیونکہ جس خڑوس کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں کل کو 11 کے بجائے 12 بھی بج سکتے۔ منہ پھلا کر کہتی وہ ٹیبل سے کرسی نکال کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں رحل اس کے آگے کھانا لگا چکی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ رحل کو ساتھ بیٹھے دیکھ وہ حیرت سے بولی، کیوں، دوبارہ کھانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں نہیں پیٹو، کھاؤ۔ کچھ باتیں کر کے کھانے کے برتن سمیٹ کر وہ دونوں اپنے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ زحل کو چھوڑتے ہی وہ سیدھا شاہ مینشن آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ملازمہ نے اسے سلام کیا، جس پر سر ہلاتا اپنا کوٹ اسے تھما گیا۔ سر آپ کے لیے کھانا لگاؤ؟ میم ابھی آپ کا انتظار کرتے کرتے سونے گئی ہے۔ میں کھانا میرے روم میں لے آؤ؟ اسے لفظی جواب دیتا وہ تیزی سے لمبے لمبے ڈھک بھرے اپنے روم میں آتے ہی واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاور کھولے وہ پھر سے اسے سوچنے لگا تھا، میں آخر اسے اگنور کیوں نہیں کر پا رہا ہوں؟ ہر بار اس سے بات کرنے میں مجھ سے پہل کیوں ہو جاتی ہے؟ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس سے بات کرنے پر اسے افسوس ہی ہوا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ فریش سا ماتھے پر بکھرے بالوں سے شرٹ لیس سے باہر نکلا۔ کچھ ہی دیر میں ملازم دستک دیتا کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ گیا۔ ابھی اس نے پہلا نوالا ہی لیا تھا جب اس کا فون کھاتا اسکرین پر جمعاتی نام دیکھ کر فوراً کال اٹینڈ کر لی۔ ہیلو مائی سن، دوسری جانب سے محبت بھری آواز گونجی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ کل میں نے ہمارے پارٹنرشپ کی خوشی میں ایک پارٹی آرگنائز کی ہے، تو تم اپنے سارے اسٹاف کو انوائٹ ہو۔ ارے انکل، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ جانتے ہیں میں ان سب کو فضول سمجھتا ہوں۔ اپنی بات کرو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اور اس کی ضرورت کافی ہے، سمجھے؟ ملتے ہیں پھر کل۔ کال کٹ کر چکے تھے۔ لغاری صاحب شہریان کے ڈیڈ کے بہت اچھے دوست تھے، جس کے بعد شہریان کی فیملی کے بھی ان سے اچھے ٹرمز تھے۔ کل سنڈے تھا، اس لیے اسے شفان سے یہ کہہ کر سب کو انفارم کر دیا تھا۔ مسلسل بجتے فون سے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ رامشا کا نام دیکھ کر وہ خاصی بدمزہ سی کال اٹینڈ کر گئی۔ آج سنڈے کو بخش دے مجھے، وہ نیند میں ہی گویا ہوئی تھی۔ مجھے شوق نہیں تم سے کام کروانے کا، وہ تو باس جو کہتے میں صرف وہی کرتی ہوں، اتنی بری بھی نہیں ہوں۔ خیر تم نے میسج سینڈ کر لیا تھا؟ کون سا میسج؟ آج شام میں لغاری سر کے گھر پارٹی ہے، پورا اسٹاف انوائٹڈ ہے، تو تم نے لازمی آنا ہے۔ رامشا کی بات سے اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھی۔ واٹ، پارٹی؟
ہاں پارٹی کیوں، تم پارٹی نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں آ سکتی، میں تو دوڑ کر آؤں گی، بائے۔ پارٹی کا سنتے ہی وہ ایکسائٹڈ سے بستر سے نکلی۔ گھڑی اس وقت دوپہر کے 12:30 بجا رہی تھی۔ اچھلتی کودتی وہ جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے وہ نفاست سے اپنے بال سیٹ کرنا، اپنا تنقیدی معائنہ کرنے لگی۔ نفاست سے کٹے کانوں سے اوپر آتے بال، گہری کالی آنکھیں، ہلکی ہلکی بریڈ، سیدھی کھڑی مغرورانہ ناک، وہ واقعی مردانہ وجاہت کی مثال تھا۔ ملازمہ کے نوک کرنے پر وہ شیشے سے نظریں ہٹائے مغرورانہ انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، آپ کو بڑے صاحب ناشتے کی میز پر یاد کر رہے۔ ملازمہ نے ادب سے کہتی مڑ گئی تھی، جبکہ وہ بھی بالوں میں اپنے ہاتھ پھیرتے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ مارننگ موم ڈیڈ۔ وہ میز پر بیٹھے لغاری صاحبہ تحسین لغاری سے مخاطب ہوا کہ اس کے پیچھے ہی احمد کی آواز گونجی تھی، مارننگ موم ڈیڈ اینڈ مائی شیر برو۔ احمد اس کے ساتھ ہی کرسی کھینچے بیٹھا، جبکہ لغاری صاحب نے ان دونوں ہی کو جواب سر ہلا کر دیا تھا۔ آج اتوار تھا اور لغاری ہاؤس میں آج کے دن سب ہی دیر سے اٹھا کرتے تھے۔ اس گھر میں 4 ہی گھر کے افراد تھے، مسٹر اینڈ مسز لغاری اور ان کے بیٹے باقر لغاری اور دوسرا احمد لغاری۔ ان کے علاوہ باقی سارے ملازم ہی دکھائی دیتے تھے۔ ڈیڈ، پارٹی کا سارا ارینجمنٹ ہو چکا ہے، میں نے مینیو اور وینیو دونوں دیکھ لیے ہیں، یہ دیکھیں، بس ایک آپ کا اپروول ہو جائے تو سب سیٹ ہے۔ باقر ان کے سامنے کچھ پکچرز کی بولا، اوکے ہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے بیٹے، بس یاد رکھنا شہریان کافی عرصے بعد یہاں آ رہا ہے، میرے جگری یار کا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کچھ بھی برا لگے، ویسے بھی وہ بہت نفاست پسند اور ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، اس لیے اس کا دھیان رکھنا۔ لغاری صاحب نرمی سے کہنے لگے۔ جی ڈیڈ، ڈونٹ وری، شہریان میرا بھی دوست ہے، انشاءاللہ اسے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مسکرا کر کہتا وہ لغاری صاحب کو دیکھنے لگا، جس پر وہ سر کو خم دیتے کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ یار یہ بتا کیسا ہے؟ وہ ایک اور سوٹ اسے نکال کر اس کے سامنے کر گیا، جبکہ شہریان نے بے زر سا اسے پر توجہ دیے بغیر اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ یار برو، کر دینا ہیلپ۔ شفان نظریں دھیر و ناراضگی لیے اسے مخاطب ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ، تم ولیمے پہ جا رہے ہو یا پارٹی میں؟ اور تیری ایکسائٹمنٹ میری سمجھ سے تو باہر ہی ہے۔ یار پارٹی ہے، سوچ وہاں مجھے تیری بھابھی مل جائے، اوئے ہوئے، سوچ کر ہی دل میں کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ریزن پر شہریار آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ تیرا میں کب سے عازل کی روح آ گئی، مطلب لڑکیوں کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے تمہاری زندگیوں کا؟ نہیں۔ اس کی بات پر وہ ڈھٹائی سے دانت دکھائے پھر سے تیاری میں مصروف ہو گیا کہ شہریان میں سر ہی جھٹک پایا تھا۔ پلیز نا زحل، مجھے بھی جانا ہے۔ پارٹی کا سنتے ہی رحل اس کے سر پہ ہوئی تھی۔ کیوں؟ میرے ابا کا آفس ہے جو تمہیں لے جاؤ۔ آفس پارٹی ہے؟ وہ اسے زبان دکھاتی اپنا ڈریس نکالنے لگی۔ ابا کا نہ صحیح پر شوہر کا تو ہے نا؟ روانی میں بولتے ہی اسے اپنی غلطی کی شدت کا احساس ہوا تھا کہ اس بات پر زحل نے ایک غصیلی نظر اس پر ڈالی۔ جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، 7 بجے نکلنا ہے ہمیں۔ مزید کچھ کہے وہ سپاٹ انداز میں بولی کہ زحل فوراً اس کے گلے میں جھومی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں پارٹی کے لیے بالکل تیار تھی۔ جینز پر ڈارک بلو شارٹ ٹاپ، گلے میں اسٹولر، بالوں کو سیدھا کمر پر کھولا چھوڑے، لائٹ سے میک اپ پر ڈارک پنک لپسٹک جو اس نے رحل کے زورا زوری لگائی تھی، کانوں میں لانگ ایئر رنگ اور پیروں میں بلو سی ہائی ہیلز پہنے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے برعکس رحل نے بلیک میکسی میں بالوں کو پونی میں قید کر رکھا تھا۔ ماشاءاللہ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہو۔ زحل، تم بھی رحل کی طرح میکسی پہن لیتی، کبھی کبھی پیاری پیاری لڑکیوں والی ڈریسنگ بھی کر لیا کرو۔ حریم بیگم نے اسے گھورا۔ موم، یہ جو ٹاپ ہے نا، یہ لڑکیاں ہی پہنتی، اور یہ ہیلز بھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ میک اپ اور ایئر رنگ بھی لڑکے نہیں پہنتے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ ہی تمہیں عقل دے گا۔ خیریت سے جانا اور وقتی لوٹ آنا۔ انہیں ہدایت دے کر وہ آیت الکرسی کا ورد کرتی انہیں جاتے دیکھنے لگی۔ انہیں رامشا نے پک کرنا تھا کیونکہ آفس دیر سے جوائن کرنے کے باعث زحل کو لغاری ہاؤس کا ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ پارٹی کی تیاریاں زور شور سے کی گئی تھی۔ پورا لغاری ہاؤس خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ لاؤنج میں سامنے ہی بڑی سی شہریان اور لغاری صاحب کے ہاتھ ملاتے ہوئے تصویر لگائی گئی تھی۔
اس پارٹی کا مقصد صرف لغاری صاحب کا اپنے دوستوں میں اپنی اور شہریان کے پارٹنرشپ کا بتانا تھا، دوسرے الفاظ میں اسے شو آف بھی کہا جا سکتا تھا۔ شہریان شاہ سے پارٹنرشپ کے سب سے بڑی کامیابی تھی۔ تقریباً سب مہمان پہنچ چکے تھے۔ باقر گرے ٹیکسٹ میں سب مہمانوں سے مسکرا کر ملتا اب دروازے کی طرف متوجہ ہوا جہاں سے شہریان شفان کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ بلیک جینز پر بلیک ہی شارٹ کرتا جو کہ اس کے گھٹنوں سے بھی اوپر تھا، ایک ہاتھ میں برینڈ واچ، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ ہر لڑکی نے ہی اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میرے پیارے دوستوں کا شہزادہ شہریان شاہ جو کہ اب میرا بزنس پارٹنر بھی ہے، آج کے شام ہماری پارٹنرشپ کے نام لغاری صاحب مسکرا کر کہتے اس سے ملے، جس پر وہ بھی ہلکا سا مسکرایا جس سے اس کے ڈمپل نمودار ہوئے۔ لغاری ہاؤس کے باہر گاڑی روکتے ہی وہ جگہ پہچان گئی تھی۔ یہ تو انکل لغاری کا گھر ہے، تو تم جانتی ہو انہیں؟ رام شاہ نے ابروج ہاں ایک حرفی جواب دے کر وہ رحل کے لیے اندر داخل ہوئی۔ واؤ کتنا خوبصورت ہے، رحل ستائشی انداز میں کہنے لگی۔ ہال میں آتے ہی اس کی نظر شہریان پر گئی جو لغاری صاحب احمد شفان اور باقر کے ساتھ سے مشروب کا گلاس تھامے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے رحل کو وہیں چھوڑتی وہ شرارتی مسکراہٹ لبوں پہ لائے ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم پرجوش آواز میں کہتی وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی تھی۔ ارے وعلیکم السلام میرا بچہ، لغاری صاحب اسے گلے سے لگائے محبت سے بولے تھے۔ شہریان نے بیزاری سے اس پر ایک نظر ڈال کر رخ موڑ لیا۔ اف یو لکس اسٹننگ گرل، احمد اس سے ملتا شرارت سے بولا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، باقر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تھینک یو سو مچ، ویسے انکل مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پارٹنر آپ ہیں، وہ بے تکلفی سے کہتی اس وقت شہریان کو زہر لگ رہی تھی۔ زحل کے ڈیڈ، شہریان کے ڈیڈ اور لغاری صاحب کے بہت گہرے تعلقات تھے۔ شہریان شہر سے باہر رہنے کے بعد زحل کے لغاری صاحب اور ان کی فیملی سے اچھے ٹرم تھے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی جاب کی زحل؟ باقر اس کے قریب ہو کر پوچھنے لگا، جبکہ اس کے قریب ہونے سے شفان نے نظر گھما کر شہریار کی جانب دیکھا جو بے تاثر کھڑا اپنے موبائل میں نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ بس شوق تھا تو کر رہی ہوں۔ ایکسکیوز می۔ مزید یہ فضول باتیں سننے سے اکتا کر وہ ایک بوتل اٹھائے ان سے الگ ہو گیا تھا تاکہ اس کی بوتل والی حرکت پہ زحل نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ زحل ذرا آنا، بات کرنی ہے۔ اس کے جاتے ہی شفان اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں بولو۔ ایک سائڈ پر آتی وہ ایبرو اچکائے پوچھنے لگی، تم شہریان کے سامنے باقر اور احمد سے اتنی فری کیوں ہو رہی؟ شفان آنکھیں چھوٹی کیے بولا، کیوں وہ میرا باپ تھوڑی ہے جو میں اس کے سامنے ادب سے رہوں گی؟ اس کے انداز پر وہ شرارتی انداز میں کہنے لگی۔ زحل اسے مجبور نہ کرو کہ اپنے روپ میں آ کر تم سے نپٹے، اس کی بیوی ہو تم، اور ہم سب جانتے وہ تمہیں لے کر کتنا پوزیسیو ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے وہ چپ کیسے ہو گیا ہے ابھی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بیچ میں اچک گئی تھی۔ اب میں اس کی کچھ نہیں لگتی، یہ نام کا رشتہ بھی جلدی ختم ہو جائے گا شفان بھائی، وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ اس کی بیوقوفی پر وہ محض سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ ہال میں ایک دم ہی لائٹ ڈیم ہوئی تھی اور ہلکے ہلکے میوزک میں اب سبھی آہستہ آہستہ اسٹیپ لینا شروع ہو چکے تھے۔ ہائے ہینڈسم، اپنے پیچھے سے آتے آواز پر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ پہچان چکا تھا لیکن فی الحال انجان بھی بنا ہوا تھا۔ جی بھول بھی گئے ہے نا ملک؟ وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے مسکرا کر بولی۔ کافی دیر اس کی بعد ہاتھ ایسے ہی آگے بڑھا دیکھ شاہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ آپ میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کریں گے؟ انا بے تکلفی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے ڈانس اکیلے کرنا پسند ہے۔ اسے کہتے ہی وہ خود اسٹیپ لینے لگا تھا، تبھی کوئی اس سے بری طرح ٹکرایا تھا جسے وہ ایک ہی جست میں تھام چکا تھا۔ زحل رحل کے ساتھ ڈانس کرتے کرتے اس کے گھمانے پر لڑکھڑاتی شہریان سے ٹکرائی تھی کہ وہ بروقت ہی اسے تھام گیا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تم؟ اس پر ایک گہری نظر ڈالے وہ گرایا تھا۔ اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی مشروب کی اسمیل سے زحل کو سخت کوفت ہوئی تھی۔ ہاں تو مت تھامو تم، میں نے تمہیں پکڑنے کو تھوڑی بولا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے اور اس کی طرف گرائی تھی۔ شاہ نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ یہاں موجود ہر لڑکی نے ہی لانگ میکسی پہن رکھی تھی اور وہ ان سب میں مختلف اور سب سے خوبصورت لگ رہی تھی۔ باقر کو اس کی طرف آتا دیکھ وہ تیزی سے زحل کو دور پھینک پر اپنے قریب کرتا ڈانس کے اسٹیپ لینے لگا، جبکہ اس اچانک افتتاح پر وہ دل تھام کر رہ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو کیا؟ زیادہ پی تو نہیں لی ہے؟ اس کے ڈانس کی تاب نہ لاتی وہ چلائی تھی۔
اور لو پنگے مجھ سے، یہ تمہاری سزا، ایک تو مدد کی، اوپر سے مجھے گرا کر دکھا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے ساتھ ساتھ اسے گھما بھی رہا تھا۔ تم واقعی پاگل ہو گئے، زیادہ چڑھ تو نہیں گئی ہے؟ اس کے بازو میں لہراتی وہ اب جھنجھلا کر بولی۔ میوزک اچانک سے بند ہوا تھا اور ایک کے ساتھ ہی وہ اسے چھوڑ بھی چکا تھا۔ اف، جنگلی انسان، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ اب حقیقت میں بپری تھی۔ اس کا رد عمل نہ پانے پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو نشے کے باعث آنکھوں میں سرخی لیے جیب میں ہاتھ ڈالے بے نیازی سے ادھر ادھر دیکھتا اسے مزید تپا گیا تھا۔ زحل، اسٹاپ اٹ! اب کہ اس کے گرانے پر تیز نظر اس پر ڈالتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ہال کی لائٹ ڈیم ہونے کے بعد کسی کو ان پر کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ اس کے آگے بڑھتے ہی بھاکر نے اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی تھی۔ میں آئی! اس کے آفر پر ایک نظر شہریان پر ڈالتی وہ اپنا ہاتھ باکر کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ گئی۔ اس کے اس عمل کے خلاف بامل شہریان نے کوئی بھی تاثر نہیں دیا۔ شاہ، آر یو اوکے؟ شفان نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ خوفزدہ تھا اس کی خاموشی پہ۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق پڑے گا تو یہ بھول ہے تیری۔ آج سے وہ میرے لیے صرف زحل ابراہیم شاہ ہے، اس شخص کی بیٹی جو میرے باپ کو مار کے خود کہیں دبک گیا ہے۔ لیکن کتنے دن، کب تک بچے گا مجھ سے؟ ایک نہ ایک دن تو ضرور وہ میرے ہاتھوں اپنے مقام پر پہنچے گا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنون موجود تھا جسے دیکھ کر شفان بھی ڈرا تھا۔ نہ جانے کہاں تک لے جانے والی ہے یہ دشمنیاں، نہ جانے کس کس کو دبانے والی ہے یہ دشمنیاں۔ وہ زحل پر نظر جمائے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں بولا، جب کوئی اسے ٹکرایا تھا اور اس کا بیگ شہریان کے قدموں میں گرا تھا۔ سو سوری مسٹر۔ رحل دیکھے بنا ہی جھکی تھی کہ وہ اسے پہچانتا۔ وہ 2 قدم پیچھے کو ہوا۔ شہریان بھائی! رحل جیسے ہی اٹھی تھی اس کی نظر اس شخص پر گئی جسے آج وہ پورے 6 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ شہریان نے فوراً اپنا چہرہ موڑا تھا جس پر رحل کی آنکھوں میں نمی بھر آئی تھی۔ کبھی وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہوا کرتا تھا، آج وہ اس اجنبیوں کی طرح منہ پھیر گیا تھا۔ السلام علیکم! ہمت کر کے وہ پھر سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ شفان، مجھے ایک کام ہے، میں آتا ہوں۔ اس کی بات کو نظر انداز کیے وہ آگے بڑھ گیا۔ سوری رحل، یہ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ شفان اس معصوم لڑکی کو آنسو پیتے دیکھ مخاطب ہوا تھا۔ آپ شفان ہیں نا؟ جی، آپ نے مجھے پہچان لیا؟ شفان کو حیرت ہوئی۔ بھول جانا ہماری فطرت میں نہیں۔ شفان ایک جملے کو کردہ آگے قدم آگے کی طرف بڑھا گئی۔ اس کے جواب پر شفان سر جھٹک کر رہ گیا۔ ہاں، یہ تو ہمارا حق ہے شہریان بھائی۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھی باقی کزنز کے ساتھ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں تو یہ رخصتی پر کرتے ہیں نا؟ مجھے رخصتی دے دو، میں تمہیں تمہارا حق دے دوں گا۔ جی نہیں، یہ رسم اب نکاح پر ہوتی ہے۔ آپ تو باہر سے آئے ہیں، آپ کو کیا پتہ؟ چلے اب پیسے دے اور جوتا لے لے، اور یاد رکھے میرے بغیر میری دوست نے آپ کے ہاتھ نہیں لگنا تھا۔ اس نے پھر سے ہاتھ آگے بڑھائے۔ اچھا، تو اب میری بیسٹ فرینڈ کہاں گئی؟ اب تم لڑکی والوں کی طرف ہو گئی؟ شہریان اس کی ناک دباتا آنکھیں چھوٹی کیے بولا۔ جی ہاں، میں دونوں سائڈ پر ہوں۔ اس کے ہاتھ سے پیسے چھین کر فوراً سے بھاگ گئی تھی۔ سر! کسی کے بلانے پر وہ ماضی سے نکلتا آس پاس دیکھنے لگا جہاں اب سب بدل چکا تھا۔ سر! گارڈ نے ایک بار پھر سے اسے پکارا۔ سر، وہ ملک صاحب کی بیٹی آپ کا سیل نمبر مانگ رہی ہے۔ پھر تم نے دیا؟ اس نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ جی سر، وہ بہت زیادہ کہہ رہی تھی۔ گارڈ گھبرایا سا بولا۔ یہ تمہاری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، کیونکہ پہلی بار تم نے اچھا کام کیا ہے۔ وہ ایک نقطے پر نظر ڈالے پرسوچ سا کہتا آگے بڑھ گیا۔ ایک مسکراہٹ لیے وہ پھر سے ہال میں داخل ہوا جہاں وہ اب رحل اور امشا سے باتوں میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ پلٹ گیا۔ سر، آپ کچھ لیں گے؟ ویٹر کے مخاطب کرنے پر اس نے ایک گلاس وائن مزید اپنے اندر انڈیلی۔ بس کر جائے مسٹر شہریان، کتنا پئیں گے؟ ابھی اس کا ہاتھ دوسرے گلاس پر تھا جب زحل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اس سے پلٹا۔ اسے مزید تپانے کے لیے آگے آئی تھی۔ تم سے مطلب؟ ویل، آپ میرے باس ہیں اور آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، اور اس کے ساتھ میں بیوی۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کا بازو سختی سے تھام گیا تھا۔ کوئی تعلق نہیں ہے میرا تم سے۔ ارے آپ تو غصہ ہی ہو گئے مسٹر شاہ۔ کیا آپ کے کہنے سے یہ رشتہ چلے گا؟ جب دل چاہیں گا آپ مجھے بیوی کہیں گے، جب دل چاہیں گا مجھے ایسی ہی اجنبی بنا دیں گے۔ وہ اس کو اکڑتا
اس کا کرتا ٹھیک کرتی اس کے قریب ہوئی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم زحل؟ آپ کی بربادی مسٹر شاہ۔ اس کا کالر ٹھیک کرتی وہ جتنے ٹھنڈے لہجے میں بولی تھی شہریان کے غصے کی وجہ کا ہنس پڑا تھا۔ اس کے گالوں پر پڑنے والے گڑے سے زحل دل تھام کر رہ گئی تھی۔ ویل یہ تو تمہاری خوش فہمی ہے بیبی گرل، کان کے لو مسلتا وہ بے نیازی سے بولا، اور اسے خوش فہمی سمجھنے والے تمہاری غلط فہمی میں بہت دور کر دوں گی شہریار۔ مجھے چیلنج کر رہی ہو، مجھ سے پنگا لوں گی؟ وہ ایک قدم کا فاصلہ طے کیے اس کے مزید قریب ہوا کہ زحل اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ چیلنج نہیں، میں تمہیں آنے والے وقت کا بتا رہی ہوں۔ بہت جلد تم میرے ہاتھوں برباد ہوں گے شہریان شاہ۔ جب تک میں چاہتی ہوں تم کمزور نہ پڑو، اس سے تمہاری صحت پر اثر پڑے گا، جو کہ فی الحال میرے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ ایک ایک لفظ اس کے آنکھوں میں دیکھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑا وائن کا گلاس اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ میری بلی اور مجھی سے ہی میاؤں۔ پیچھے وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ فنکشن سے فارغ ہوتے ہی لوگ جانا شروع ہو چکے تھے۔ آدھے سے زیادہ ہال تو اب خالی ہو چکا تھا۔ اب میں بھی اجازت چاہتی ہوں انکل۔ لیکن بیٹا تم اس ٹائم جاؤں گی کیسے؟ لغاری صاحب پریشانی سے پوچھنے لگے۔ آتے ہوئے مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہم آپ کی طرف آ رہے۔ مجھے رامشاہ نے پک کیا تھا۔ اب واپسی پر شہریان سر چھوڑ دیں گے۔ وہ اتنے کانفیڈنس سے بولی جیسے شہریان نے خود اسے ڈراپ کرنے کی آفر دیے۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، وہ سرگوشی میں گرایا تھا، لیکن ساتھ کھڑے باکر اور شفان نے بآسانی سے لیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ باکر کے کہنے پر زحل نے نظر اٹھا کر شہریان کو دیکھا جو بے ضرورت سا کھڑا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے شہریان سر چھوڑ دیں گے۔ آخر ان کے ذمہ داری ہوں میں، اور مجھے ذمہ داریوں سے بھیڑنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ زحل ٹھیک کہہ رہی ہے باکر۔ زحل شہریان کے اسٹاف میں ہے، اور ایسی آفس پارٹیز میں زحل کو ڈراپ کرنا شہریان کی ہی ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری کمپنی کا رول ہے، اپنے امپلائیز کو اکیلا نہ کرے۔ ہاں، کل سے ضرور ہم سب ایک ٹیم ہوں گے۔ لغاری صاحب مسکرا کر بولے۔ 2 منٹ کے اندر مجھے گاڑی میں ملو تم۔ اس کی گراہٹ میں زحل کو ضرور ڈرا دیا تھا۔ وہ کہاں اپنے دوست کے اس رویے کی عادی تھی۔ وقت کیا سے کیا بنا دیتا ہے ان سب کو۔ بیک سیٹ پر زحل کو بٹھا کر وہ بھی پیچھے ہی بیٹھنے لگی تھی جب اس کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ واٹ دی ہیل! تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں جو پیچھے بیٹھ گئی ہوں، آگے بیٹھو۔ میرے باپ کے نوکر بننے کے لائق تم ہو ہی نہیں۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ بند کر کے وہ اپنے الفاظوں پہ تیز دلا گئی تھی۔ تمہارے باپ کو میں شٹ اپ شہریان، ایک لفظ اور نہیں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ چلائی تھی۔ آواز نیچی کرو ابھی تم زحل شاہ۔ اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو میں ڈنڈا ڈھونڈ کر لا دوں آپ کو، ایک دفعہ ہی لڑ مر جائے۔ آپ کے زحل کی آواز سے وہ دونوں ہی خاموش ہوئے تھے۔ مطلب کہ حد ہے، کوئی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ آپ دونوں میں کبھی محبت بھی تھی؟ غلطی تھی ہماری۔ اس کے جواب میں وہ دونوں ہی ساتھ بولے تھے، جس پر گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ اپنی بات بڑے کہتے ہیں، جب وہ لوگ ایک ساتھ میں بولے تو ان میں محبت ہوتی ہے۔ اس نے ہنسی چھپائے شیشے سے باہر دیکھنے لگی کہ شہریان نے مڑ کر اسے گھورا تھا، جبکہ زحل اس کے بات سے ماضی میں کھو سی گئی تھی۔ بیبی گرل، یہ ایسے نہیں ہوگا کبھی، ایسے تو تم کبھی گن نہیں پکڑ پاؤں گی۔ ایسے چلانے کے لیے پہلے اعتماد سے اٹھاؤ۔ اور کہتے اس نے ٹریڈر دبایا جس سے گولی سیدھا نشانے پر لگی تھی۔ واو، تو کمال ہو شاہ، وہ وداد دیے نہیں رہ سکی۔ ہاں ہاں ہاں، اب بھی کیا کمال دکھا دے میڈم۔ چلو اب تمہاری باری۔ لیکن اگر نشانہ چک گیا تو، اور کسی کو لگ گئی تو؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ تو میں ہوں نا تمہارے لیے بیبی گرل، اب یہ اٹھاؤ اور لگاؤ نشانہ۔ اب کہ وہ گردن سیدھی کے ٹریڈر پہ دبا گئی جس سے اس کا نشانہ سیدھا لگا تھا۔ ہاں میں نے کر دیا، تم نے دیکھا، سیدھا نشانے پر لگی۔ زحل کے ایکسائٹڈ دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ ابھی تو یہ شروعات ہے بیبی گرل، ابھی تو بہت کچھ سکھانا ہے میں نے تمہیں۔ زحل اوپر ٹیرس پر آئی، کہنے لگی، آپ دونوں کو نیچے کھانے پہ بلا رہے ہیں، بھوک نہیں ہے؟ وہ دونوں ہی ساتھ بولے تھے۔ خیر ہے، وہ دونوں کو ساتھ ہی بھوک نہیں ہے، چکر کیا ہے؟ بڑے کہتے ہیں جب وہ لوگ کچھ ساتھ میں بولے تو ان میں سب سے محبت ہوتی ہے، بہت محبت ہوتی ہے۔ شہریان آنکھ مار کر کہتا وہاں سے چلا گیا تھا کہ وہ دونوں اس کی بات سے منہ کھولے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اب کیا انویٹیشن دینا پڑے گا تمہیں میری گاڑی سے نکلنے کے لیے؟ اس کی آواز پہ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ اس پر ایک نظر
شیر کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے شوق نہیں تمہاری گاڑی میں بیٹھنے کا، اس کی کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ تھینک یو شہریان بھائی، گاڑی سے اترتے ہی رحل مسکرا کر بولی، جس پر وہ ایک نظر دیکھ کر سرخم میں ہلا گیا۔ کیا ضرورت ہے اس کھڑوس کو تھینکس کہنے کی؟ زحل جاتے جاتے اس پہ چوٹ کرنا نہ بھولی تھی۔ تمہیں تو میں بتاؤں گا خڑوس کسے کہتے بیبی گرل۔ اپنا سر جھٹک کر وہ گاڑی زن سے بھگا گیا تھا۔ شہریان بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عائشہ بیگم اسے دیکھ کر ہمت کیے بولی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ انہیں نظر انداز کیے وہ آگے بڑھا کہ عائشہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تم ڈرنک کر کے آئے ہو؟ انہیں حیرت کا جھٹکا ہی لگا تھا۔ آپ سے مطلب؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ میرا راستہ چھوڑے آپ۔ وہ اتنی زور سے چلایا تھا کہ عائشہ بیگم بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کتنے بدتمیز ہو گئے ہو تم شہریان، کیا میں نے ایسی تربیت کی تھی تمہاری؟ آپ نے تربیت ہی کب کی تھی؟ آپ میری ماں بنی ہی کب تھی؟ آپ تو بس اپنے آپ میں مگن تھی، ڈیڈ کے جانے پر بھی خوش تھی نا آپ؟ شہریان، عائشہ بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا جسے وہ ہوا میں ہی پکڑ گیا تھا۔ سوچیے گا بھی مت۔ ان کا ہاتھ جھٹکتا وہ تیز تیز قدم بڑھائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یا اللہ، یہ میرا شہریان ہے؟ یہ میرا شہریان ہو ہی نہیں سکتا، کیا بن گیا ہے یہ؟ عائشہ بیگم سیڑھیوں میں ہی بیٹھتی چلی گئی۔ زحل فریش ہوتے ہی بلیک سلیپنگ سوٹ میں واش روم سے باہر آتے ہی رحل اسے اپنے کمرے میں بیٹھی ملی۔ اسے پتا تھا وہ کیا بولنے والی ہے۔ شہریان بھائی کتنے چینج ہو گئے ہیں، رحل نے تکلیف سے کہا تھا، جس پر زحل جبڑے بھیج کر رہ گئی۔ وہ ایسا ہی تھا شروع سے، بد لحاظ، بدتمیز، جاہل اور خود غرض۔ ہمیں بس اسے سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ وہ تو تب بھی ایسا ہی تھا جب اس نے مجھے دھکا دے کر باہر نکالا تھا، اب بھی ایسا ہی ہے۔ میرے باپ سے بدلہ لینے کے لیے وہ کسی بھی حد کو جانے کے لیے تیار ہے۔ ایک چیز کا بدلہ جو میرے باپ نے کیا ہی نہیں۔ اب تم دیکھنا رحل، میں بھی اسے مار دوں گی، لیکن اپنے باپ پر ایک آنچ نہیں آنے دوں گی۔ رحل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو بالکل سنجیدہ تھا۔ مجھے نہیں لگتا زحل کہ شہریان بھائی اس حد تک بھی جا سکتے۔ وہ منمنائی۔ رحل تم جا کر سو جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ ایک نئی صبح شاید انڈسٹریز میں رونق لے کر آئی تھی۔ آج یہاں اسٹاف بھی کچھ زیادہ تھا۔ بھاکر اور لغاری صاحب تو پہلے ہی اپنے آفس میں آ چکے تھے، البتہ شہریان شاہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچا تھا۔ گلاس ڈور سے آتی روشنی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اٹھتے ہی سر میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ یہ کل رات ضرورت سے زیادہ ڈرنک کرنے کا اثر تھا۔ سائیڈ ڈرا سے سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر بالکنی میں آیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ تمہاری بربادی۔ اس کی بات یاد آتے ہی وہ مسکرا گیا۔ میری بلی مجھے سے میاؤں، ماننا پڑے گا تمہیں بیبی گرل، بہت فاسٹ چل رہی ہو، خود سے کہتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ زحل بیٹا کچھ کھاتی تو جاؤ، حریم بیگم نے اسے پیچھے سے پکارا۔ نہیں موم، بہت لیٹ ہوں میں، کہتے ہی وہ تیزی سے اپنی گاڑی نکال گئی۔ کہاں رہ گئے ہیں آپ شاہ صاحب؟ لغاری صاحب کے فون پر آواز گونجی تھی۔ بس پہنچ گیا ہوں، ایک جملہ کہہ کے وہ آفس کے آگے گاڑی روک گیا۔ عین اسی وقت اپنی گاڑی سے پیپرز اور فائل نکال کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھی تھی کہ سامنے سے آتے وجہ سے ٹکرا کر اس کے سارے پیپرز نیچے زمین پہ گرے تھے۔ اف، اندھے شاہ! نظر اٹھا کر دیکھنے پر اسے شہریان شاہ نظر آیا تھا، جبکہ اس کے دبے گئے لب پر شہریان بامشکل اپنی ہنسی دبا پایا تھا۔ اندھے شاہ! آفس میں ساتھ داخل ہوتے ہی وہ بہت ہی نظروں کو اپنی طرف متوجہ کر گئے تھے۔ ہیلو مسٹر شہریان اینڈ ہائی مسز بیوٹیفل باکر کی آواز پر وہاں موجود سب لڑکیوں نے زحل کو حسد کی نظروں سے دیکھا، جو ایک خوبصورت شخص کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی اور دوسرے کی توجہ پا رہی تھی۔ زحل کیسی ہو؟ معاذ کی آواز پر اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ تم کہاں تھے اور کل پارٹی میں آئے کیوں نہیں؟ وہ یار بس میری طبیعت کچھ خراب تھی مسز زحل، میں نے جو پریزنٹیشن آپ کو دی تھی وہ مجھے چیک کروائے۔ شہریان کی آواز سے وہ اب لب بھیج گئی۔ جاؤ جاؤ، تمہارا بلاوا آ گیا ہے۔ معاذ اسے چھیڑ کر خود بھی اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب وہ دروازہ نوک ہوا تھا۔ کم ان۔ یہ لو۔ وہ فائل اس کے سامنے رکھ گئی، جس پر اسے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کمپلیٹ نہیں ہے مسز زحل، فائل پر نظر ڈال کر وہ بنا چیک کیے ہی بولا تھا۔ کیسے؟ تم نے تو وہ دیکھی ہی نہیں ابھی؟ اس کے چہرے پر
مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کی شکل مجھے سب بتا دیتی ہے۔ نظر ڈالے وہ 2 قدم بڑھائے اس کے قریب ہوا تھا۔ ہاں تو کل سارا ٹائم پارٹی میں گزر گیا، میں کیسے بناتی؟ اس کے قریب ہوتے پر وہ منمنائی جس پر شہریان کے چہرے پر نرمی چھائی تھی۔ کل یہ پریزنٹیشن مجھے چاہیے، آج کمپلیٹ کر لینا۔ اس کی نرمی پر اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کا فون چیخا تھا جس پر جگمگانے والے نام نے شہریان کے چہرے پر آئی نمی ختم کی تھی۔ جی ڈیڈ کیسے ہیں آپ؟ شہریان کے چہرے پر نظر دوڑائے وہ اترا کر بولی، میں بالکل فٹ ہوں بیٹا، آئی مس یو ٹو ڈیڈ۔ بہت جلد آ رہا ہوں میں پاکستان، پھر اپنی بیٹی سے بہت باتیں کروں گا، اپنا خیال رکھنا بیٹا۔ سچی ڈیڈ، میں ویٹ کروں گی آپ کا۔ وہ ایکسائٹیڈ سے باہر بھاگی کہ اس کے باہر نکلتے ہی شہریان نے اپنا فون نکالا۔ ہیلو، ابراہیم شاہ کا پتہ لگایا؟ تمہیں پتہ نہیں کتنی بڑی خوشی دی ہے تم نے آج زحل شاہ۔ لغاری صاحب، کیا سوچا ہے آپ نے؟ میٹنگ روم میں وہ سب موجود تھے جب شفان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ شہریان کہاں ہیں؟ آپ شروع کریں لغاری صاحب۔ اس کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں ملک سے ڈیل کر دینی چاہیے۔ مجھے اندازہ تھا لغاری صاحب کہ آپ ایک اصول پسند اور امن پسند شخص ہیں، لیکن آپ اچھے سے جانتے ہیں میں اپنے اصولوں میں کسی کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ ملک نے ہم سے ڈیل کی تھی اور اب میں یہ ڈیل کسی صورت ختم نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن شاید اس سے صرف ہنگامہ ہوگا، ملک کو بہت تعلقات ہیں، وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گا۔ باقر پریشانی سا بولا، تم شاید جانتے نہیں ہو مجھے، ملک خود ہی ہم سے دوبارہ ہاتھ ملائے گا۔ لیکن کیسے؟ وہ میرا کام ہے۔ بولتے بولتے اس نے باقر کی جانب دیکھا جس کی نظریں زحل پر تھی۔ مسز زحل، آپ کی پریزنٹیشن ہو گئی؟ جی، میں نے کمپلیٹ کر لی ہے۔ خود سے یا ماس کی ہیلپ سے؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ میں نے خود کمپلیٹ کی ہے، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ گڈ، انسان کو خود اپنا کام کرنا چاہیے۔ سن کر خوشی ہوئی کہ آپ نے کوئی کام تو خود کی ہے۔ اسے سلگا کر وہ اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا کہ وہ اتنے لوگوں میں خود کی بے عزتی پر سرخ چہرہ لیے کھڑی ہوئی۔ اسے تو میں چھوڑوں گی نہیں، تیز آواز میں گررائی وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ زحل شہریان کی دوستی ہے تو اس کے ہی سب کی عجیب نظروں پر شفان جھٹ سے بولا تھا، کیا مصیبت ہے تمہیں؟ اس کے کیبن میں آتے ہی اس نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ کیا ہوا بیبی گرل؟ اتنے بھڑک کیوں رہی ہو؟ وہ تپا دینے والی مسکراہٹ میں بولا۔ کیوں تماشا بنایا تم نے میرا سب کے سامنے؟ وہ اس پر جھپٹی تھی۔ او آرام سے بیبی گرل، آج میں تم پر بالکل غصہ نہیں کروں گا کیونکہ آج میرا ایک بہت ضروری کام ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ اپنے کالر سے نکال کر وہ پیچھے کر گیا۔ میں گھر جا رہی ہوں، اب مزید میں تمہاری یہ شکل برداشت نہیں کر سکتی۔ چلو جاؤ، اگر دل کرے تو 2-3 دن کی چھٹی مزید کر لینا، شاید میں تمہیں ضرورت پڑے۔ شرارت سے کہتے ہی وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہیلو زحل، کہاں ہو یار تم؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ یشوا کی کال اٹینڈ کر گئی۔ گھر جا رہی ہوں، وہ بے ضرر سی بولی۔ تم سیدھا ہمارے فیورٹ کیفے آ جاؤ، کافی پئیں گے، عازل اور میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ خیریت ہے؟ تم اور عازل اپنی ڈیٹ انجوائے کرو، مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ وہ شرارت سے بولی۔ شٹ اپ، جلدی پہنچو۔ کچھ ہی دیر میں وہ کیفے پہنچ چکی تھی۔ یہ بتاؤ کون سا شوق ہے تمہیں مجھے کباب میں ہڈی بنانے کا؟ شٹ اپ، تمہیں تو یاد ہی نہیں ہے عازل اسے جھڑکا۔ بس یار، کام بہت کرواتا ہے تمہارا دوست۔ کافی پینے کے بعد وہ تینوں ہی اکٹھے زحل کے گھر نکلے تھے۔ السلام علیکم۔ گھر آتے ہی اس کا سامنے کھڑی رحل سے ہوا تھا۔ کہاں تھی تم؟ کتنے کالز کی میں نے تمہیں؟ رحل سپاٹ لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ یار بس یہ لوگ ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ زحل، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے رحل چیخی کہ اس کے الفاظ پر زحل بمشکل اپنے قدم برقرار رکھ پائی تھی۔ یشوا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں ہو؟ ابھی تو ڈیڈ سے بات ہوئی، ان کا مرڈر ہوا ہے۔ چپ کر جاؤ رحل،
کیا کیوں بول رہی ہو ایسے؟ موم موم کہاں ہے آپ؟ وہ چیخی چلاتی آگے بڑھی۔ عشرا اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ عادل فوراً شہریار کا نمبر ڈائل کر گیا۔ اٹھا یار شاہ، موم یہ کیا بول رہی ہے؟ زحل اجڑی حالت میں بیٹھی حریم بیگم کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ ان کے نمبر سے کال آئی تھی، کسی نے 3 گولیاں ماری ہیں، باڈی لے کر آ رہے ہیں تمہارے چاچو۔ 3 گولیاں؟ اوہ آرام سے بیبی گرل، آج میں تم پر بالکل غصہ نہیں کروں گا، کیونکہ آج میرا ایک بہت ضروری کام ہو گیا ہے۔ چلو جاؤ، اگر دل کرے تو 2-3 دن کی چھٹی مزید کر لینا، شاید تمہیں ضرورت پڑے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ ایک جھٹکے سے وہ کھڑی ہوتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، اپنے پیچھے آتے عادل کو وارن کرتی سرخ آنکھیں لیے وہ گاڑی زن سے بھگا گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی شاہ مینشن کے آگے رکی۔ تیز تیز قدم بڑھائے وہ اندر داخل ہوئی تھی، جہاں سامنے ہی عائشہ بیگم ملازمہ کے ساتھ مصروف تھی۔ اسے آتا دیکھ کر کچھ لمحے وہ حیرت میں کھڑی رہ گئی۔ وہ کسی آندھی طوفان کی طرح سیڑھیاں عبور کرتی شہریان کے کمرے میں گم ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت پرسکون سا بک شیلف کے پاس کھڑے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، جب اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ وَد! ناگوار تاثرات لے کر وہ جیسے ہی پلٹا، سامنے سے آتے وجود کو دیکھ کر اس کی زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی رک گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ بہت خوش ہوں گے نا تم آج، شہریان شاہ؟ اس کے منہ پر تھپڑ مارے وہ اب اس گریبان سے تھام گئی تھی۔ اس کی حرکت پر شہریان کی آنکھوں میں سرخی دوڑی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس کے ہاتھ جھٹکتا وہ گررایا کہ زحل پھر سے اس کا گریبان تھام گئی۔ بہت خوش ہوں گے تم میرے باپ کو مار کر؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اس حد تک جاؤ گے شہریان۔ لعنت ہے اس وقت پر جب مجھے تم سے محبت ہوئی تھی شہریان شاہ، تم میری نفرت میں اس حد تک جاؤ گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے سینے پہ مکے مارتے وہ بکھری سی حالت میں چلائی، دماغ درست ہے تمہارا؟ میں نے گولیاں نہیں ماری اسے۔ ہاں درست ہے میرا دماغ، اور تمہیں کیسے معلوم کہ ڈیڈ کو گولیاں لگی ہیں؟ 3 گولیاں ماری ہیں میرے ڈیڈ کو، ویسے ہی جیسے تمہارے ڈیڈ کو 3 گولیاں ماری گئی تھی۔ تم کہتے تھے پورا بدلہ لوں گا۔ اس کی بات پر شہریان کی زبان گنگ ہو گئی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اسے چھوڑتی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، جب اسے سامنے ہی گن پڑی نظر آئی۔ مار دوں گی تمہیں۔ اس پر گن تانے وہ دیوانوں کی طرح بولی، چھوڑو اسے پاگل لڑکی، دماغ خراب ہو چکا ہے، ہٹاؤ اسے، یہ بچوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا، آرام سے بولا، پیچھے رہو شہریان شاہ، ورنہ۔ اس کے قدم خود کی طرف بڑھتے دیکھ وہ حواس پختہ ہو کر گن اپنی کن پٹی پہ رکھ گئی، جس سے صحیح معنوں میں شہریان کی جان ہوا ہوئی تھی۔ نیچے کرو زحل، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس کی ضرورت تمہیں نہیں پڑے گی، میں خود کو شوٹ کر لوں گی، پیچھے ہٹو تم۔ تو اگر تمہیں آج بھی آئی تو میں جان سے مار دوں گا تمہیں تکلیف دینے کا حق بھی صرف میرا ہے۔ میں نے نہیں مارا تمہارے ڈیڈ کو، اسے نیچے کر دو، چل جائیں گی، میں تمہاری وجہ سے جیل نہیں جانا چاہتا۔ اسے باتوں میں الجھتا دیکھ وہ لمحے میں اس کے قریب ہو کر گن چھینتا اسے دیوار میں لگا گیا۔ آر یو لاسٹ؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ گررایا تھا، تم نے میرے باپ کو مار دیا، تم نے مجھے مار دیا شہریان شاہ، جیت گئے تم۔ اس پر پھر سے مکے برساتی وہ بے قابو ہوئی، جب پیچھے سے کسی نے اسے تھاما تھا۔ چھوڑو زحل! عادل نے اسے کندھے سے تھامے پیچھے کر گیا۔ میرے ڈیڈ کو اس نے، وہ نڈھال ہوتی عادل کے بازو میں گر گئی تھی، سنبھالو اسے۔ شہریان ایک نظر عادل اور اس پر ڈالتے جیب سے سگریٹ نکال کر اسٹڈی میں گھس گیا۔ اب بے شک اس کا سب سے بڑا دشمن موت کے گھاٹ اتر چکا تھا، لیکن اس لڑکی کی حالت دیکھ کر کہیں نہ کہیں اس کے اندر کے چھپے شہریان کو تکلیف پہنچی تھی۔ ابراہیم صاحب کی وفات کو آج 4تھا دن تھا۔ رحل کے ڈیڈ کی باڈی کو پاکستان لے آئے تھے۔ اب بھی سید ہاؤس میں رحل کے پیرنٹس کی موجودگی باوجود سوگ کا سماعت تھا۔ گہری خاموشی میں اسے تیار سا سیڑھیاں اترتے دیکھ سب کی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کہاں جا رہی ہو زحل؟ رحل نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جو اب قدرے بہتر ہو چکی تھی۔ ریزائن دینے جا رہی ہوں، سپاٹ انداز میں کہتی وہ جانے لگی، جب رحل کے اگلے جملے نے اس کے قدم منجمد کیے۔ زحل تم غلطی کر رہی ہو، مجھے یقین ہے شہریار بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بھائی مت کہنا اب تم اسے، وہ کچھ نہیں لگتا ہمارا، قاتل ہے وہ تمہارے آتا کا اور میرے ڈیڈ کا، سمجھی تم؟ چلا کر کہتی وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ آج بے بیزاری سے شیشے میں ایک نظر دیکھ کر ڈالتا پیچھے آیا۔ شہریان
عائشہ بیگم کی آواز پر اس نے موبائل پر سے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ زحل سے ملاقات ہوئی ہے تمہاری؟ کیسی ہے وہ؟ میری اس سے ملاقات ہو یا نہ ہو آپ کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیوں مطلب نہیں ہے؟ وہ میری بہو ہے، تمہاری وجہ سے میں نے پہلی بار اسے اس حالت میں دیکھا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ زحل سے شہریان تمہاری محبت ہے، وہ تمہیں کیسے اس تکلیف میں پہنچا سکتی ہو؟ تم نے ابراہیم بھائی کو مار دیا، ہاتھ نہیں کانپے تمہارے؟ اف، بول لیا آپ نے، اب راستہ چھوڑے میرا، آئندہ فضول باتوں کے لیے میرا راستہ مت روکیے گا۔ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹتا وہ لمبے لمبے ڈیگ پڑتا باہر نکل گیا۔ زحل کی حالت نے بھی اسے بھی کہیں نہ کہیں تکلیف دی تھی، اوپر سے اس کے اتنے دنوں کی غیر موجودگی نے اسے مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ آفس میں داخل ہوتی ہی اس کے سامنے ہی معاذ کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ اس کا ہاتھ معاذ کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کی پیشانی پر بے شمار بل پڑے تھے۔ اس کے آتے ہی سب احتراماً کھڑے ہوئے تھے سوائے اس ایک لڑکی کے، وہ کبھی اس کے دل پر راج رکھتی تھی۔ مسز زحل میرے کیبن میں آئیے۔ اسے انگلی سے اشارہ کیا، وہ اپنے کیبن میں گم ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کیبن کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا تھا، جس پر وہ بنا تاثر لیے لیپ ٹاپ میں ہی مصروف رہا۔ جانتا تھا یہ وہی ہے۔ یو آر فائر۔ اس کے داخل ہوتے ہی وہ سپاٹ انداز میں بولا، یہ پکڑے ریزائن کر رہی ہوں۔ وہ رعب سے اس کے سامنے ایک لیٹر پھینک گئی۔ اوکے، آپ جا سکتی ہو، لیکن یہ یاد رکھے گا میں نے فائر کیا ہے آپ کو۔ تم زحل کو فائر نہیں کر سکتے شاہ۔ باقر کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کمپنی میں ہمارے بھی کچھ شیئرز ہیں شاہ صاحب، تو اپنا حق تو میں بھی رکھتا ہوں کہ کسی کو اپنے لیے اپوائنٹ کر لوں۔ مسز زحل آج سے میری سیکریٹری ہے۔ ان کے الفاظ پر زحل نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا، جو اب سرخ ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر اس کے اندر تک سکون اترا تھا۔ اوکے مسٹر، جیسے آپ کہے، باقر کو مسکرا کر کہتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ آئی ہوپ تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوں گی۔ اس کے جانے کے بعد باقر اس سے مخاطب ہوا، یہ بات میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، تم سب کو بتاؤ آج 5 بجے ہم بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں ہیں جس میں ملک بھی ہوگا۔ اوکے باس، باقر مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ اب گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ آج کی کہانی یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اچھی اچھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلیے ملتے ہیں اگلی کہانی لے کے۔ اللہ حافظ۔